مختصراً یہ ہماری کوششوں کی ایک بنیاد ہے، تفصیل ہے، اور اس کے ساتھ ہماری طرف سے ایک اپیل بھی ہے۔ حضرات، معزز مہمانان، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں، چونکہ یہ بچوں کی محفل ہے خاص طور سے، اور یہ اولمپیاڈ کا جو پروگرام انعقاد کرایا گیا گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچوں کی وہ صلاحیتیں، ہمارے بچوں کا وہ ٹیلنٹ جو رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے، جو راستے نہ ہونے کی وجہ سے دب جاتی ہیں، ان کے اسکلز باہر نہیں آ پاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں معزز مہمان، یہاں ڈرائنگ جو رکھے ہوئے ہیں یا جو کرافٹ کی چیزیں ہیں، یہ انہی نونہالوں، انہی چھوٹے بچے اور بچیوں کے ہاتھ کے کمالات ہیں، یہ انہی کا فن ہے۔ جب ان پہ نظر پڑتی ہے تو ہمارا دل خوشی سے اچھلنے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی صلاحیتوں کی کمی نہیں، بس کمی یہ ہے کہ ہم ان کو راستہ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم ان کو منزل نہیں دے پا رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ گزشتہ سال جب اولمپیاڈ کا مقابلہ ہوا تو اس میں تقریباً 200 کے قریب طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا تھا۔ اس سال یہ تعداد، یہ نمبر بڑھ کے 400 کے قریب ہو گئی۔ یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ہمارے اس پروگرام کی بھی کامیابی ہے، اور یہاں کے بچوں کے اندر جو جذبہ ہے اس کا بھی اظہار ہے۔ میں یہاں گارجین حضرات سے خاص طور سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ لاک ڈاؤن میں مجھے اس گاؤں میں 1 سال رہنے کا موقع ملا، اور اس دوران میں نے چند چیزیں جو نوٹس کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئے۔ میں نے بچوں سے بات کی، میں نے گارجین سے بات کی، اور ایک بات جو آئی، گارجین کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن بچے پڑھنا نہیں چاہتے۔ مجھے یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ گارجین حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے۔ کون سا بچہ پڑھنا چاہتا ہے؟ 100 میں سے کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں 8 سال کے یا 9 سال کے یا 10 سال کے جو پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج میں نے ملک کی ایک بڑی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، لیکن جب میں بھی 7 سال کا تھا، جب میں بھی 8 سال کا تھا، تو میں بھی پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ کو واقعہ بتاؤں، میں اپنے نانیہال میں رہ کے پڑھا۔ جمعرات کو گھر آتا تھا، جمعہ کو مجھے لوگ پہنچانے کے لیے سائیکل پر جاتے تھے، پہنچانے والا پہنچ جاتا تھا اور میں پیچھے سے سائیکل سے کود کے اپنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ میں بھی پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں، وہ بچوں کی رہنمائی کریں، وہ بچوں پر توجہ دیں۔ والدین کی ذمہ داری صرف اس بات سے ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بچے کو ایک اچھے کوچنگ میں ایڈمیشن کرا دیا، انہوں نے ایک اچھے اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ دلا دیا۔ اس سے والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچے کوچنگ میں جا بھی رہے ہیں یا نہیں، اور اگر جا رہے ہیں تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے۔ ایک دوسری چیز جو میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا، جو ہمارے بچوں سے متعلق ہے، وہ یہ کہ میں جب بھی کسی بچے سے پوچھتا ہوں کہ بابو آگے چل کے کیا بنو گے، کیا کرنا چاہ رہے ہو، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے میں میٹرک تو پاس کر لوں، اگر وہ 11 میں 12 میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے میں 12 تو پاس کر لوں۔ نہیں، جب تک آپ کی منزل متعین نہ ہو تب تک آپ راستہ بھی طے نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو زمانہ ہے وہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہ مقابلے کا زمانہ ہے۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آج سے ہی آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ اگر آپ 6 کلاس میں ہیں، اگر آپ 7 کلاس میں ہیں، تو آج سے ہی آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آج سے آپ کو یہ تیاری کرنی ہوگی کہ ڈاکٹر بننے کے لیے ہم کیسی تیاری کریں، ڈاکٹر بننے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو IIT میں جانا ہے، تو آپ کو آج سے طے کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج سے آپ کو اپنا راستہ متعین کرنا ہوگا۔ یہ تھوڑے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے گارجین حضرات کی ہے۔ ایک تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہماری بچیوں کا مسئلہ ہے۔ حضرات، معزز مہمان، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں بچوں سے زیادہ ہماری بچیوں کی تعداد ہے۔ اس مقابلے میں بھی ہمارے بچوں سے زیادہ بچیوں نے حصہ لیا۔ ان کے اندر جو تعلیم کا جذبہ ہے وہ قابل قدر ہے اور رشک کے قابل ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ میٹرک کے بعد 12 کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہے، آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں۔ کئی بچیوں نے ہم لوگوں سے شکایت کیا کہ ہم کیا کریں۔
اس کے لیے سوچنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا, ہمارے گارجین کو بھی سوچنا ہوگا. اور میں خاص طور سے والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی بچیوں کے اندر اگر پڑھنے کا جذبہ ہے تو خدا را انہیں مت روکیے. اب انتظام کیجئے کہ ہم اپنے بچیوں کو کہاں بھیجیں جہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں, جہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. آپ اپنے بچوں پر بھی توجہ دیں اور اپنی بچیوں پر توجہ دیں. آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ایک ایک انفارمیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے, ایک بٹن دبائیں گے انفارمیشن آپ کے سامنے ہوگا. آپ کوشش تو کیجئے, اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں ہوں, ہماری ٹیم کے ممبران ہیں, آپ بچوں سے گزارش کر رہا ہوں, بچیوں سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کے والدین اور گارجین سے گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ضرورت ہو, کسی بھی گائیڈنس کی ضرورت ہو, کسی بھی سپورٹ کی ضرورت ہو, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے, آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کیجئے, آپ شفیع اردو لائبریری میں وہاں موجود افراد اور ان کے ممبران سے کانٹیکٹ کیجئے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی ہر طرح سے ہم رہنمائی کر سکیں. جو آرٹ, ڈرائنگ اور کرافٹ کے جو مظاہر ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لیکن میں وہی ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا, جو میتھ اور سائنس کا اولمپیاڈ ہوا تھا میں اس سے بہت زیادہ خوش نہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے, لیکن پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں. اقبال نے کیا کہا تھا کہ نہیں نا امید اقبال, اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. انشاءاللہ ہماری یہی صلاحیتیں جو ابھی یہاں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور اپنے ملک کا اور اپنے گاؤں کا انشاءاللہ نام روشن کریں گی. یہی صلاحیت ہے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں.